إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سلام علیکم، ناظرین سلام، ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہائے ہیلو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساجد آج کتنی بار سلام کرے گا؟ جی ہاں ناظرین، میں نے ایک ہی بار سلام کیا ہے آپ تمام لوگوں کو، لیکن آج جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں سلام کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں سلام علیکم۔ یہ جاننا ہے کہ کس طرح سے سلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ آج کے پروگرام میں آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، یہ پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے، جس میں ہم لوگ جواب صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی سے ہی پہنچاتے ہیں ناظرین تک۔ ابھی میں نے جیسے ناظرین کو کیا سلام، اکثر لوگ کہتے ہیں نا السلام علیکم آگا، وعلیکم السلام آگا، تو مطلب بتائیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہمیں مطلب ثواب بھی صحیح سے حاصل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین باتیں اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں کہ جو آپ نے درمیان گفتگو پیش کیا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ سلام کس طرح سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے کئی طریقوں سے سلام کر کے اس پیغام کو پہنچایا۔ جی، سب سے اہم بات یہی ہے کہ سلام کا جو طریقہ ہے اسلام نے ہمیں بتایا ہے وہ یا سلام علیکم یہ جملہ کہا جائے، یا السلام علیکم یہ جملہ کہا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس میں اور اضافہ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کا اضافہ کیا جائے۔ لیکن ادھر سے بھی اگر کوئی انسان جواب دے رہا ہے تو اگر سلام کے موقع پہ السلام علیکم کہا گیا ہے تو جواب میں کم از کم وعلیکم السلام ہونا چاہیے، اور اگر ادھر سے ورحمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے تو جواب میں ورحمۃ اللہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر جواب دینے والا وبرکاتہ بھی بڑھا دے تو اور بہتر ہے۔ لیکن اگر سامنے والے نے وبرکاتہ کہا ہے تو پھر کمپلیٹ جواب ہونا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلام آیا کہاں سے؟ اس سلام کے لیے قرآن مجید نے واضح طور پر اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ اے پیغمبر، جب اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام علیکم کہہ کر خطاب کریں۔ سلام علیکم، جی ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، بالکل صحیح۔ سلام علیکم کہہ کر آپ انہیں خطاب کریں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں اور بھی آتی ہے کہ قرآن مجید چاہتا ہے کہ سلام وہ کرے کہ جس سے ملاقات کرنے کوئی آ رہا ہے، آنے والا سلام، آنے والا نہیں، جس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے انسان اسے سلام کرنا اس حکم قرآنی کے مطابق بہتر ہے، یعنی میزبان کرے، اور اسی لیے میں عرض کروں کہ سیرت حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی آنے والے کو سلام میں ابتدا کرنے کی موقع دیا ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے سماج میں الٹا ہے، ہمارے وہاں الٹا ہوتا ہے۔ حضور اکرم نے ہمیشہ سلام کیا ہے، لوگوں نے جواب دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے چاہنے والے صرف اس لیے تاکہ انہیں پہلے سلام کرنے کا موقع مل جائے چھپ کے کھڑے ہوتے تھے، کبھی کسی دیوار کے پیچھے، کھمبے کے پیچھے، کہ اب تو موقع مل جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا ہے۔ جب رسالت مآب آتے تھے تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کے چاہنے والے اس دیوار کے پیچھے سے اچانک نکل کے سامنے آئے، حضور اکرم انہیں سلام کر لیتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا
کہ کیوں رسالت مآب پہلے سلام کرنا پسند کرتے تھے؟ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ تصور تھا اور آج بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا بڑپن کی دلیل ہے، سلام کرنا چھوٹے ہونے کی دلیل ہے، اور اسی لیے کبھی کبھی ہم لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ فلاں ملا تھا اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ اگر اس نے نہیں کیا تو ہم نے بھی تو نہیں کیا۔ بالکل۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے کو بڑا سمجھا۔ حضور اکرم سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کا سلام کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سلام کو ابتدائی طور پر پیش کرنا رسالت مآب کو پسند ہے۔ حضور اکرم چاہتے تھے کہ یہ سنت اور سیرت بن جائے، تو یہ سنت ہے اگر آپ پہلے سلام کر رہے ہیں۔ جی۔ اور دوسری بات، اسلام کے قوانین کے مطابق سلام کرنا مستحب ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اسلام نے واجب سے زیادہ مستحب کا ثواب رکھا ہے۔ اچھا، ثواب اسے زیادہ ملتا ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، نہ اس کو سلام کا جواب دینے پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اس بنا پر قرآن مجید کے حکم کی بنا پر بھی اور پیغمبر اسلام کی سیرت کی بنا پر بھی انسان کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ میں نے چھوٹا سا سوال کیا تھا، لیکن آپ نے الحمدللہ اتنے بہترین طریقے سے پوری بات کو واضح کر دیا ہے۔ میرے خیال سے جو ہم لوگ کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پیغام پہنچانا ہو، ناظرین تک بہترین طریقے سے پیغام پہنچے۔ یہ جو آغا نے ابھی آیت پڑھی تھی، یہ سورہ انعام آیت نمبر 54، آپ تمام لوگ بھی اسے قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ ابھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے، چاہے وہ پہلی بار ملیں چاہے دوسری بار ملیں، صبح سے شام تک ملتے رہیں، تو سلام دعا ہوتا رہتا ہے۔ یہ سلام کرنے سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ مطلب کیوں کرنا ہے سلام ہمیں؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ السلام اسم من اسماء اللہ، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، جس کے معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس بنا پر جب آپ سلام کرتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم، یعنی اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو جس موقع پر سامنے والے کو ہم نے سلامتی کا پیغام دیا، اس کے معنی ہے کہ ہم اس سے جھگڑا کرنے نہیں آئے ہیں، ہم اس سے محبت کا پیغام لے کر اس کے سامنے آئے ہیں۔ خود بخود یہ سلام محبت کا پیغام پہنچاتا ہے، اور اس لیے بھی ہمیں سلام کی عادت رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس موقع پر ہم سبھی جنت پہنچیں گے، اس موقع پر ملائکہ بھی ہم کو سلام کریں گے، اور اسی طرح سے ہم بھی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ دعا ہے، یہ دنیا کی عادت انسان کو جنت تک میں بھی اسی مرحلے میں قرار دیتے ہوئے سلام کا موقع عطا فرمائے گی۔ میں چاہتا ہوں مولانا صاحب جانے سے پہلے دو تین چیزیں اور واضح کر لوں۔ صرف سلام کہہ دینا، سلام، جی، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے کہا کہ جس موقع کے اوپر جنت جانے والے افراد ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، حتیٰ ملک بھی آ کر ملاقات کرے گا، وہ یہی سلام لفظ استعمال کرے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جس موقع پر داخل ہوں گے کہیں گے سلام، یعنی یہ سلام لفظ مکمل سلام علیکم ہے قرآن مجید کی نگاہ میں۔ اچھا، اسی بنا پر اگر کوئی صرف سلام آپ کو کر رہا ہے تب بھی آپ کو اس کو جواب دینا ہے اسی طرح سے جس طرح سے اگر اس نے سلام علیکم آپ کو کہا ہے۔ تو اگر جیسے ہم نے ابھی آپ کو ہم کر رہے ہیں سلام، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام آپ یا وعلیکم علیکم السلام۔ جی، آپ سلام نہیں کہیں گے، اس میں صرف سلام نہیں کہیں گے، یا والسلام نہیں کہیں گے؟ نہیں، وہ سلام نہیں کہیں گے، وعلیکم جی، السلام جی۔ کہیں گے۔ اور اسلام کی نگاہ میں تو اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آنے والے کو نہیں پتا تھا اور اس نے داخل ہوتے وقت سلام کہہ دیا، تو اس نمازی کو بھی جواب دینا ہے، لیکن ایک قید کے ساتھ، اسے جواب انہی لفظوں میں دینا ہے کہ جن لفظوں میں سلام کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ داخل ہونے والے نے کہا کہ السلام علیکم، تو اب اس نمازی کو جواب میں کہنا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام اس کو نہیں کہنا ہے، وہی ریپیٹ کرنا ہے جو سامنے جو والے سلام کہنے والے نے کہا ہے وہی لفظ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اوکے، جانے سے پہلے ایک بار ریویو کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے عمل میں ہے الحمدللہ، صبح شام الحمدللہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں السلام علیکم، جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، لیکن میں جواب نہیں دے رہا ہوں۔ جی جی، میں پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے۔ اوکے، اچھا، پھر اب دوسری چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، جی، تو یہ اس میں کچھ گرامیٹیکلی مجھے دکھ رہا ہے کہ مشکل السلام علیکم السلام علیکم میں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے۔ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر آپ لفظ کو صحیح طور پر استعمال نہ کر رہے ہوں تو عربک گرامر میں لفظ کے معنی بدل جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں صحیح طور پر لفظ کو ادا کرنا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
لیکن یہاں پر رک کر ایک بات اور میں کہتا چلوں، جی کبھی کبھی گرامیٹیکلی ہم لوگ کسی لفظ کو صحیح طور پر نہیں استعمال کر پاتے کسی مجبوری کی بنا پر یا نہ جاننے کی بنا پر، لیکن ہماری نیت وہی ہوتی ہے کہ جس کے لیے اس سلام کو رکھا گیا ہے، اس نیت کی بنا پر ہمارا سلام صحیح قرار پاتا ہے۔ اچھا اوکے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، ابھی آپ نے جسٹ مجھے سلام کیا لیکن میں نے جواب سلام نہیں دیا، جبکہ ابھی 2-3 منٹ پہلے میں نے کہا تھا کہ جواب سلام واجب ہے۔ کیوں میں نے جواب نہیں دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، سلام جب لائیو کیا جا رہا ہو اور اس نیت کے ساتھ کہ میں سامنے والے کو سلام کروں، تو ان 2 شرطوں کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے جواب دینا۔ لائیو لفظ سے آپ شاید متوجہ ہو گئے کہ وہ سلام جو واٹس ایپ پہ کیا جاتا ہے، وہ سلام کہ جو انسٹاگرام پہ کیا جاتا ہے، اس کا جواب دینا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب اس صورت میں ہے کہ جب لائیو سلام کیا جا رہا ہو، کہ جیسے آپ نے مجھے سلام ابھی کیا نیت کے ساتھ، تو اب مجھے بھی آپ کو جواب دینا واجب۔ ٹیلی فون پہ بولتے ہیں تو وہ چونکہ لائیو ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر۔ لیکن مثلا ابھی یہی پروگرام ہو رہا ہے، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہی ریکارڈڈ پروگرام اگر ٹی وی کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ پروگرام ابھی سلام نہیں کیا جا رہا ہے، 1 گھنٹے پہلے کا پروگرام ہے، تو اب ہمارے لیے جواب سلام واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سنیں تب آپ کو جواب دینا واجب ہو گیا؟ اس موقع پر واجب نہیں۔ مطلب جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں، 2 منٹ ہے ہم لوگوں کے پاس۔ سلام علیکم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں پہ لوگ بولتے ہیں سلام علیکم جمیعاً، جی کوئی ایک رہتا ہے یا بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کنڈیشن اپلائی؟ دیکھیں، اگر عربک کے حساب سے اگر وہاں پر ایک آدمی ہے تو لفظ جمیعاً نہیں استعمال ہوگا، لیکن اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر وہاں پر جمیعاً لفظ استعمال کرتے ہوئے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ السلام علیکم جمیعاً، یعنی تم سارے افراد پر میرا سلام ہو۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور اسی لیے جس موقع پر آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز کے آخر میں آپ جو 3 سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پہلے پیغمبر اسلام کو سلام کرتے ہیں، دوسرا سلام ہوتا ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر سلام، اور تیسرا سلام یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پر جو عربک حساب سے ترجمہ ہوگا کیا ہوگا؟ السلام علیکم، یعنی تم سب پر میرا سلام ہو۔ تو یہاں پر تو سارے افراد موجود نہیں ہیں، میں تو اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کس کو سلام کیا گیا؟ یہ ان ملائکہ کے لیے سلام ہے روایتوں کے حساب سے، کہ جو اس وقت میری نماز کی بنا پر یہاں موجود ہیں۔ تو بعض اوقات ایک ہونے کے باوجود جمیعاً لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے ذہن، ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اس وقت ملائکہ یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن اگر مجمع ہے تو السلام علیکم جمیعاً کہیں، اور اگر کوئی ایک آدمی ہے تو اس کو بھی سلام کرنے کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ السلام علیکم کہیں یا السلام علیکہ، یہ دونوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم صحیح ہے، مطلب ایک دم صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی نہ جانے کتنے سالوں سے سلام کر رہا ہوں ناظرین کو، تو السلام علیکم ناظرین صحیح ہے یہ؟ جی صحیح ہے۔ سلام علیکم نہیں کہنا ہے مجھے، سلام علیکم بھی صحیح ہے گرامر کے حساب سے، کیونکہ شروع میں اس میں اس لگ جا رہا ہے۔ الف لام اگر آ جائے گا تو تنوین نہیں آئے گی، یہ گرامر کا رول ہے۔ اور اگر تنوین لے کے آنا ہے تو الف لام لے کے نہیں آنا ہے۔ تو پھر سے میں صحیح کر دوں، السلام علیکم، یہ الف لام کے ساتھ آیا، اور اگر تنوین کے ساتھ لائیں گے تو سلام علیکم کہیں گے، الف لام کے بغیر کہنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ ہم لوگ کو یہ سمجھ گیا ہے، امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں ہمارا سلام اور بہتر ہو۔ بہرحال ہم لوگ کو گرامر میں اتنا نہیں جانا ہے، جو طریقہ آغا نے بتایا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے یقیناً۔ جی آغا بہت شکریہ، تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل تھا اور اتنا خوبصورت چیز ہے کہ دین اسلام میں بتائی گئی کہ جب آپ کسی کو ملاقات کریں تو ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بلکہ میں عرض کروں، ہمارے وہاں تو اتنی تاکید ہے کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے ملاقات کر رہا ہے اور سلام کے بغیر گفتگو شروع کر رہا ہے تو منع کیا گیا کہ اس کی گفتگو کو نہ سنو اور نہ ہی اس کو جواب دو، اچھا، تاکہ وہ پہلے سلام کرے، تمہاری طرف سے جواب سلام جائے، یا تم سلام کرو وہ جواب سلام دے، اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو شروع کرو۔ اوکے، یہ ایک ہم نے کہاوت بھی سنی ہے، پہلے سلام پھر کلام۔ جی جی، اوکے، چلیے آگا، بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو جی ہاں ناظرین، امید کرتا ہوں آج کے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے میں آپ تمام کے سامنے موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ،
جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا کہ سلام کیسے ہم لوگوں کو کرنا ہے اور کیا کنڈیشن ہے یہ بھی بتایا، کیونکہ بہت چھوٹی سی چیز تھی، لگ رہا تھا بہت مطلب کمال کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے بیان کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دن میں اسی طرح کے کئی سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ فی الحال دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے چینل ون۔ بہت شکریہ۔